مخلصین موحدین بزرگوں بھائیوں نوجوان ساتھیوں السلام علیکم۔ اللہ وحدہ قدوس ذات عز و جل لم یزل بے مثل نے ہر امت کی خیر خائی کے لیے، ہر امت کی اصلاح کے لیے جب بھی کسی معلم یا کسی پیغمبر اور رسول کا اہتمام فرمایا، اس رسول اور پیغمبر کو ساتھ ماننے کے لیے یا لوگوں کی اصلاح کے لیے کوئی نہ کوئی منشور اور دستور بھی دے کر اس امت کی طرف مبعوث فرمایا۔ یا تو اس پیغمبر کو اللہ نے کوئی کتاب دی، یا کوئی صحیفہ دیا، یا کوئی تختی دی، یا کوئی آیت دی،
اپنی طرف سے کوئی نہ کوئی برہان اور دلیل اللہ نے اپنے نبی ہونے کے لیے یا نبی ثابت کرنے کے لیے ہر امت کی طرف اپنے اس رسول اور پیغمبر کو دے کر دے. اسی طرح اللہ نے جس امت اور قوم کے اندر بغاوت زیادہ پائی جا رہی تھی اس قوم اور امت کے لیے اللہ نے اپنے اس نبی یا پیغمبر کو کوئی نہ کوئی معجزہ مثال دیا تاکہ میرے پیغمبر کے اس معجزے کے سامنے وہ قوم وہ امت وہ بستی وہ قریہ ناکام ہو جائے. ناکام ہونے کی پاداش اور صورت کے اندر وہ میرے اس نبی اور میرے مبلغ کی دعوت اور تبلیغ اور بات کو ماننے پر مجبور ہو جائے. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ایک معجزہ یہ دیا کہ وہ اپنا ہاتھ بغل میں ڈال کر باہر نکالتے تھے. فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ دیکھنے والے کے لیے وہ سفید چمکدار ہوتا تھا. پھر اللہ نے دوسرا معجزہ دیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی اس عصا کو اللہ کے حکم پر جس کام کے لیے استعمال فرماتے تھے اللہ اس عصا کے ذریعے اس قوم کو اس مخالف بستی والوں کو ان لوگوں کو اس امت کو عاجز کر دیا کرتے تھے اور وہ بات ماننے پر مجبور ہو جاتے. جب موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ آ گیا اس قوم کے ساتھ انہوں نے اپنی رسیاں ڈالی لاٹھیاں پھینکی وہ لوگوں کے سامنے دوڑنے لگے تو موسیٰ علیہ السلام نے جو ہی اپنی عصا کو اللہ کے حکم کے مطابق پھینکا فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ جو انہوں نے جتنا جھوٹ کا منبع بنایا تھا اس سارے کو وہ ایک ہی بار میں ہڑپ کر گیا. جب وہ ہڑپ کر گیا تو اس کے پیٹ کے اندر تو رسیوں لاٹھیاں چلی گئی لیکن اس کا وہ پیٹ پھولا. حالانکہ پیٹ کے اندر اتنی چیز جائے تو اسے پھولنا چاہیے تھا لیکن وہ پھولا نہیں. یہی سے ان جادوگروں کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ یہ اللہ کا نبی ہو سکتا ہے جادوگر نہیں ہو سکتا. اگر یہ بھی جادوگر ہوتا تو پھر ہماری لاٹھیاں اور رسیاں وہ اس کے پیٹ کے اندر گئی ہیں کم از کم اس کا پیٹ بڑھنا چاہیے تھا پھولنا چاہیے تھا لیکن وہ بڑا نہیں پھولا نہیں. اسی طرح تو قرآن کہتا ہے فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ سارے کے سارے جادوگر اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے مجبور ہو گئے اس معجزے کے سامنے. یہاں پہ ضمن ایک بات ذکر کرتا چلا جاؤ. شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو دائیں بائیں اہل بدعت اور اہل شرک یہاں پہ راولپنڈی راجہ بازار کے دائیں بائیں رہ رہے ہیں یہ سارا سال کبھی روز کرتے ہیں کبھی جھنڈیاں لگاتے ہیں کبھی جلسے کرتے ہیں کبھی محفلیں کرتے ہیں کبھی ختم کرتے ہیں کبھی جمعرات ہوتی ہے کبھی جمعہ ہوتا ہے کبھی کیا کچھ نہ کچھ یہ کرتے رہتے ہیں. تو فرمایا کرتے ہیں یہ سارا کچھ کرنا ایسے ہی ہے جیسا کہ فرعونی جادوگروں کی وہ رسیاں اور وہ لاٹھی اور غلام اللہ خان کا قرآن کی ایک یا دو آیتیں پڑھنا ایسا ہے جیسے موسیٰ کا عصا تھا. یہ سارا سال محنت کرتی ہے. سال کے بعد ایک جلسہ جب غلام اللہ خان کا ہوتا ہے وہ قرآن کی دو آیتیں پڑھتا ہے تو تلقف ما یافقون ان کے سارے اس سال کے لیے گھرے کے اوپر پانی پڑ جاتا ہے. یہ بات کیوں ہوئی؟
اس لیے کہ جس طرح پچھلی امتوں کے لیے ہر نبی اور پیغمبر کو اللہ نے عاجز کرنے کے لیے بطور معجزہ کچھ نہ کچھ معجزہ عطا فرمایا، اسی طرح اس امت کو قیامت تک عاجز کرنے کے لیے اللہ نے قرآن والے معجزے سے محمد کو نوازا ہے۔ یہ قرآن اللہ کا معجزہ ہے، اور قرآن سے بڑھ کر کوئی اور معجزہ بولو، کوئی دنیا کا مولوی ہو، مفتی ہو، قاضی ہو، خاص ہو، پیر ہو، گدی نشین ہو، اخبار ہو، رحمان ہو، عالم ہو، جاہل ہو، اس کے سامنے جب قرآن کی آیت پڑھی جائے، بے شک نہ مانے نہیں مانتا، لیکن قرآن کی آیت پڑھی جائے گی تو عاجز ضرور ہو جائے گا۔ قرآن کا توڑ نہیں لا سکے گا، قرآن کا مقابل ایسا کلام نہیں لا سکے گا۔ آخر اللہ نے قرآن کو وہ کیا خصوصیت دی، وہ کیا کمال دیا ہے؟ آج ہر امتی کے گھر میں قرآن ہے، بولو، امتی سچا بن کر دکھائے یہ تو بات کی بات ہے، پہلے ہر گھر کے اندر دعوے دار تو موجود ہے نا، اس کے گھر میں قرآن تو موجود ہے۔ ہمیں قرآن گھر میں پڑھا مل گیا، موجود مل گیا، اس لیے ہمارے پاس قدر نہیں ہے۔ جسے قرآن کے لیے جانا پڑے اس کے پاس قدر ہو۔ اور آدم علیہ السلام کے بارے میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ آدم نے مانگے تو میرے دیے، لیکن جب نمبر آ رہا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اللہ فرماتے ہیں میرا پیغمبر وَإِن
مانگا نہیں انک لتلقی القرآن تو قرآن کے ساتھ ملایا گیا ہے من لدن حکیم حلیم قرآن اس ذات کی طرف سے ہے جو حکمتوں والا بھی ہے اور علم والا بھی ہے اس جیسا علیم بھی کوئی نہیں ہے اس جیسا حکیم بھی کوئی نہیں ہے وہ سارے کمالوں کا مالک ہے سب کچھ کرنے پہ قادر ہے اللہ فرماتے ہیں اس قرآن کا آ جانا میں اللہ کی طرف سے ہے اور لوگوں لہذا کلام اللہ کے اندر شک نہیں ہونا چاہیے یہ ایسا کمال والا کلام ہے یہ اس بادشاہ کا کلام ہے یہ کسی بندے کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے من لدن حکیم علیم یہ قرآن حکمت والی ذات علم والی ذات کی طرف سے آیا ہے پھر اللہ دوسرے مقام پہ فرماتے ہیں انہو جسے نجات نہیں چاہیے وہ قرآن کو ہاتھ میں بولو لے سکتا نہیں ہے قرآن کو وہی اپنے ہاتھ میں لے گا جسے اللہ کی طرف سے رحمت ملے اللہ کی طرف سے اس کی نجات کا اعلان ہو جائے اللہ فرماتے ہیں انہو لقول قرآن کریم یہ عزت والی کتاب ہے عزت والا قرآن ہے فی کتاب مکنون یہ وہ کتاب ہے فی کتاب مکنون یہ پہلے بھی کتاب کی شکل میں موجود تھا لیکن مکنون وہاں پہ پڑھ رہتا تو چھپا ہوا ادھر رہتا تو چھپا ہوا تھا جیسے آتا ہے نا بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ قرآن لوح محفوظ میں تو پہلے سے موجود تھا اللہ فرماتے ہیں تمہیں میں نے محفوظ کرنے کے لیے نہیں دیا کہ تم بھی غلاف میں لپیٹ ڈالو محفوظ کر لو نہیں اگر اسے چھپانا مقصد ہوتا تو چھپا ہوا تو یہ پہلے سے تھا اللہ پھر قرآن کس لیے آیا اللہ کریم فرماتے ہیں اس قرآن کے بڑے ہی کمال ہیں اس قرآن کو میں اللہ نے اس لیے بھیجا ہے تاکہ لوگوں تک قرآن پہنچ جائے تاکہ لوگوں تک پہنچ جائے سورت کا نام سورہ ابراہیم ہے یہ میرے سامنے اللہ کا قرآن سورہ ابراہیم اور سورہ ابراہیم کی آخری آیت میرے سامنے ہے اللہ کریم فرماتے ہیں سورہ ابراہیم کے اندر یہ آیت نمبر 52 ہے اور 13ویں پارے کا آخری صفحہ ہے اللہ کریم فرماتے ہیں آذا یہ پہنچا
تک پہنچانے کے لیے؟ لوگوں تک اللہ مولوی تو کہتے ہیں جناب یہ مسئلہ لوگوں کو نہیں بتانا، یہ مولویوں کا مسئلہ ہے، یہ عوام کا مسئلہ نہیں ہے، یہ تو علماء کا مسئلہ ہے، وہ لوگوں کو پتہ نہیں چلنا چاہیے، عوام کے اندر اس مسئلے کو نہیں لانا چاہیے، لوگوں کو یہ نہیں بتانا ہے حجاتی کیا ہوتا ہے، لوگوں کو یہ نہیں بتانا مماتی کیا ہوتا ہے، لوگوں کو یہ نہیں بتانا مردے سنتی ہیں کہ نہیں سنتے، صلاۃ و سلام سنا جاتا ہے کہ نہیں سنا جاتا، یہ لوگوں کے مسئلے نہیں ہیں، علماء کے مسئلے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں لہذا لوگوں تمہیں جو اگر شش و پنج میں پڑ جاؤ تمہیں مشکل درپیش آ جائے کہ یہ مسئلہ لوگوں کا ہے یا نہیں ہے، تو پہلے یہ دیکھو کہ یہ مسئلہ قرآن میں ہے یا پہلے دیکھو کہ یہ قرآن میں موجود ہے یا نہیں ہے۔ اگر قرآن میں مسئلہ موجود ہے تو پھر اللہ کیا فرماتے ہیں ھذا بلاغ للناس، یہ لوگوں کو پہنچانا ہے، یہ لوگوں کو بتانا ہے۔ اور قرآن دوسرے مقام پہ کہتا ہے من بعد ما بیناہ للناس، او لوگوں یہ قرآن لوگوں کے لیے واضح ہے، یہ لوگوں کو کھول کھول کے بتانے کے لیے ہے۔ پھر اللہ کریم سورہ آل عمران کے اندر قرآن کی صفت بیان فرماتی ہے، اللہ کریم فرماتی ہے کیا فرما رہے ہیں سورہ آل عمران تیسرا پارہ اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 138 کے اندر اللہ فرماتی ہے میرا پیغمبر لوگوں کو پتہ چل جانا چاہیے، اللہ کریم فرماتے ہیں ھذا بیان للناس، یہ قرآن لوگوں کے لیے بیان کرنا ہے، بتانا ہے۔ بیان کا معنی ہوتا ہے البیان هو الظہور من کل جہت، جو ہر جہت سے ظاہر کیا جائے، البیان الکشف والظہور، جس کے اوپر سے پردے اٹھا کے اسے ظاہر کر دیا جائے اسے بیان کہا جاتا ہے، جس کے اوپر سے پردے نہ اٹھائے جائے وہ بیان ہوتا ہی نہیں ہے۔ بیان کا معنی ہوتا ہے پردے ہٹا کے ظاہر کر کے بتانا، کھول کے بتانا۔ ادھر مسئلے کو کھول کھول بھی کر دیتی ہیں اور کہتی ہیں جناب ہم بیان کر کے آئے۔ اللہ فرماتے ہیں جھوٹ بولتا ہے تو بیان تو تب بنتا جب مسئلے کو کھول کے تو لوگوں کو بتاتا، لوگوں کو پتہ چل جاتا۔ مائیاں مائیاں ہو گئی، مرد مرد ہو گئے، عورتاں تے مرد ہو گئے۔ بچاریاں کی شاید یہ ہوتی ہے، بولو درمیان میں کیا ہوتا ہے؟ ہاں درمیان میں ایسی چیز ہے جس کا نام لینا بھی آپ مناسب نہیں سمجھتے، درمیان میں وہ چیز، اور یہ کیا کہتے ہیں اتوں مردے کے بچوں ڈھیلو، اوپر سے مرد ہے اور اندر سے زندہ جوتیوں کا کسکار بھی سنتے، اور کئی تو کہتے ہیں جی ان کو یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ اوپر چڑی آئی ہے یا چڑا ہے، وہ جو چڑی چڑا جانتا ہے تو وہ مرد عورت نہیں جانتا، بولو چڑی چڑے کو پہچان دیا اس نے، تو یہ جو 3 ماہ کا چڑا جا کے کھڑا ہے اس کو نہیں دیکھ سکتا، اس کا چڑا چڑی کو دیکھ سکتا ہے کہ نہیں دیکھ سکتا؟ بولو نا۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن جہاں پہ بولتا ہے وہاں پہ بول کھول کے بتا، ھذا بیان للناس، یہ کھول کے بیان کرنے کے لیے لوگوں کے، یہ لوگوں کے لیے کھول کے بیان کرنا ہے۔ اللہ کی قسم ہے مسلمانوں قیامت کا دن ہوگا، آپ نے مجھے جواب نہیں دینا ہے، آپ نے کسی پیر کو جواب نہیں دینا ہے، کسی مولوی کو جواب نہیں دینا ہے، کسی فقیر کسی عالم مفتی کو جواب نہیں دینا ہے، اس دن جواب دینا ہے تو کسے دینا ہے؟ اللہ کو دینا ہے۔ لہذا میری رعایت بھی نہیں کرنی ہے، کسی دوسرے
اور امیر کا شرم حیا اور بھرم بھی نہیں رکھنا ہے. بھرم رکھنا ہے تو اپنی جان کا رکھنا ہے, اللہ کی ذات کا رکھنا ہے. جس دن اللہ فرماتی ہے اس دن تیری بات ہوگی تو میرے ساتھ ہوگی, پھر تیرے ہاتھ پاؤں میرے سامنے بولیں گے, تیری زبان بند ہو جائے گی. نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وارجلہم. اس دن تمہارے منہ کے اوپر ٹھپے لگ جائیں گے, تمہارے ہاتھ اور پاؤں ہمارے ساتھ باتیں کریں گے, ہاتھ بولیں گے, پاؤں بولیں گے. اللہ یہ تو یوں بھی سمجھتا تھا, اللہ یہ قرآن کو دیکھتا بھی تھا, اللہ یہ کانوں سے سنتا بھی تھا, اللہ پاؤں سے چل کے جاتا بھی تھا, اللہ ہاتھوں سے یہ کرتا بھی تھا. وہ بولیں گے پھر یہ اپنے ہاتھوں کو دیکھے گا, کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ اللہ فرماتے ہیں اعمال نامہ کھول دیا جائے گا. جب وہ اعمال نامہ کھولے گا وَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا. اپنے عملوں کو اپنے سامنے حاضر پائے گا. ساری فلم چل رہی ہوگی, ساری مووی چل رہی ہوگی, فلاں جگہ پہ اس کا حق غصب کر رہا ہے, فلاں جگہ پہ دوسرے کے حق بننے توڑ رہا ہے, فلاں جگہ پہ اپنے بھائی کا مال کھا رہا ہے, فلاں جگہ پہ بیٹوں کا مال کھا رہا ہے, فلاں جگہ پہ چوری کر رہا ہے, فلاں جگہ پہ دھوکہ کر رہا ہے. سارا کچھ سامنے ہوگا. اس وقت اللہ فرماتے ہیں یہ کیا کہے گا؟ مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً. ہائے اس اعمال نامے کو کیا ہو گیا ہے, اس کتاب کو کیا ہو گیا ہے؟ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً. نہ اس نے کوئی چھوٹی بات چھوڑی ہے, نہ اس نے کوئی بڑی بات چھوڑی ہے, سارے کچھ کو سامنے لے کے رکھ دے گا. اس لیے میرے بھائیو میری رعایت نہ کرو, کسی مولوی کا خیال نہ کرو کہ اللہ کا قرآن تمہارے سامنے ہے. اللہ فرماتی ہے یہ سورہ آل عمران ہے اور چوتھا پارہ ہے. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 135 میرے سامنے کھلی ہوئی ہے. آیت کا نمبر مجھ سے سن لو, دیکھو اپنے گھروں میں جا کے, چاہے بریلیوں کا ترجمہ دیکھتے ہو تو دیکھ لو, دیوبندیوں کا دیکھتے ہو تو دیکھ لو, اہل حدیث و مقلدوں غیر مقلدوں کا ترجمہ دیکھتے ہو تو دیکھ لو. اللہ فرماتے ہیں ھذا بیان للناس. یہ قرآن لوگوں کے لیے بیان ہے, یہ لوگوں کے لیے کھول کے بتانا ہے. وَھُدًى, یہ قرآن ہدایت ہے, وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ. یہ قرآن نصیحت ہے. وہ لوگوں اگر تم نصیحت حاصل کرنا چاہتے ہو, کسی پیر سے منہ میں تھوک مروانے کی ضرورت نہیں ہے, کسی پیر سے آٹے اور نمک مروانے کی ضرورت نہیں ہے. میں اللہ نے نصیحت کا خزانہ تمہارے گھروں میں بیٹھ دیا ہے. موعظۃ للمتقین. جو لوگ میں اللہ سے ڈرنے والے ہیں ان کے لیے نصیحت ہے تو میرا قرآن. ان کے لیے نصیحت ہے تو کیا ہے؟ قرآن ہے. بڑے افسوس کی بات, آج ہم نے گھر میں نصیحت کو چھوڑ دیا, ادھر بھاگ رہے ہیں ادھر بھاگ رہے ہیں, اور پھر کہندا تے ہر گچڑیاں چھٹیاں, کہندا تے ہر گچڑیاں چھٹیاں, گرتا تو ہر تنکے کا سہارا بھی لیتا ہے. دعویٰ ہوتا ہے میں مسلمان ہوں, میں کیا ہوں؟ مسلمان ہوں, اور میں ایسا مسلمان ہوں کہ میرے ساتھ مقابلے والا کوئی مسلمان ہے ہی نہیں ہے, اور کام وہ کرتا ہے جو مشرک بھی نہیں کرتے. مشرکوں کو شرماتا ہے. اللہ فرماتے ہیں نصیحت تیرے گھر میں ہے, نصیحت تیرے گھر میں ہے. اللہ اکبر. قرآن قسمتی ہے. قرآن کیا ہے؟ عدالت ہے قرآن. میرا اور آپ کا کیس ہے, ہم عدالت قرآن سے کیوں نہ پوچھیں؟ قرآن کی عدالت لگنی چاہیے نا. بولو قرآن کی عدالت.
اللہ فرماتے ہیں انہو لقول فصل، او لوگوں یہ قرآن لقول فصل، یہ بات ہے فیصلے والی۔ یہ کون سی بات ہے؟ فیصلے والی۔ اور اللہ بھی فرماتی ہے میرا پیغمبر فَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، میرا پیغمبر تجھے بھی جب فیصلے کی ضرورت پڑے، ان لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنا ہو تو بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو اللہ نے اتارا ہے اس کے ساتھ فیصلہ کیا کر۔ جو اللہ نے اتارا ہے اس کے ساتھ فیصلہ کیا کر میرا پیغمبر۔ اللہ فرماتے ہیں جو بندہ قرآن کے ساتھ فیصلہ نہیں کرتا، خدا را مجھے یہ نہ کہنا، کئی ساتھی کہتے ہیں جناب بڑی سختی کرتے ہو آپ، بڑی شدت کرتے ہو آپ، بڑا سخت بات آپ کر رہے ہو۔ میں کہتا ہوں اگر بات اللہ کے قرآن میں نہ ہو پھر میں مجرم بنتا ہوں۔ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے کہ میرے سامنے اللہ کا قرآن ہے، اور سورہ المائدہ ہے، سورہ مائدہ کے اندر اللہ کریم فرما رہے ہیں کہ میرے سامنے اللہ کا قرآن، سورہ مائدہ کے اندر اللہ فرماتی ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، وہ بندہ جو اللہ کے قرآن کے ساتھ فیصلہ نہیں کرتا۔ یہ قرآن سورۃ المائدہ ہے، 6 پارہ ہے، اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر 44 میرے سامنے ہے، 40 اور 4 44 ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اللہ کی قسم ہے مسلمانوں، یوں نہ کہنا یہ مولوی بھی قرآن کی آیتیں پڑھتا ہے، وہ مولوی بھی قرآن کی آیتیں پڑھ رہا ہے، ہم جائیں تو کدھر جائیں، وہ بھی آیتیں پڑھ رہا ہے، یہ بھی آیتیں پڑھ رہا ہے۔ اللہ کی قسم ہے اتنا تو آپ بھی سمجھتے ہو، ہر لفظ کو میں الگ کر کے بتا رہا ہوں۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم، اور جو نہیں فیصلہ کرتا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اس کے ساتھ جو اللہ نے اتارا ہے، جو اس کے اوپر فیصلہ نہیں کرتا، اللہ اس کا کیا تذکرہ ہو رہا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، یہی لوگ تو کافر ہیں نا جو قرآن پہ فیصلہ نہ کرے۔ یہ نہ فیصلہ قرآن پہ فیصلہ نہ کرنے والا کون ہے؟ اب پتہ چلے گا نا، میں نے آپ کو مفتی بنایا ہے، آج آپ نے فتویٰ دے دیا نا، آپ مفتی بن گئے۔ فتویٰ لگانے والا کیا ہوتا ہے؟ مفتی ہوتا ہے۔ آپ اللہ کے فضل سے سارے مفتی بیٹھے ہوئے، یہ فتویٰ لگ گیا، اور یہاں پہ لوگ کیا کہتے ہیں جی اس پہ علماء کا یہ فتویٰ ہے، علماء کا فتویٰ ہے۔ جہاں پہ علماء فتویٰ لگائیں وہاں فتویٰ لگاتے ہیں، اور جہاں پہ علماء فتویٰ نہ لگائیں وہاں اللہ فتویٰ لگاتا ہے، اور یہ فتویٰ نہیں لگاتے۔ جی ہم اس پہ فتویٰ نہیں لگاتے۔ اللہ کے پیغمبر سے جب بھی کوئی سوال پوچھا گیا، اللہ کا قرآن کہتا ہے یستفتونک، تجھ سے فتویٰ مانگتے ہیں میرا پیغمبر۔ کس سے فتویٰ مانگتے ہیں؟ اللہ کے پیغمبر سے۔ تو اللہ فرماتے ہیں قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ، آپ فرما دیجیے اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ پیغمبر بھی فتویٰ وہ لگاتا ہے جو فتویٰ کس نے دیا؟ اللہ نے دیا۔ آج مولوی قرآن والے فتوے پہ خاموش ہو گیا، گویا اس کے پیغمبر کے ساتھ بھی بیر ہے، اللہ کے ساتھ بھی عداوت ہے۔ اللہ اور پیغمبر والے فتوے کو یہ فتویٰ نہیں سمجھتا ہے، اور اپنے لگائے ہوئے فتوے کو یہ فتویٰ سمجھتا بھی ہے اور مانتا۔
ایمان سے بتاؤ قرآن سچا ہے کہ نہیں؟ بولو قرآن کا فتویٰ مانو گے کہ نہیں؟ پھر یہ تو نہیں کہو گے نا ہمارے استاد ہیں ہماری مسجد کے امام ہیں، ہم وہ جناب ہمارے امام صاحب ہیں، ہم نمازیں پڑھتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ٹھیک ہے کافر کے پیچھے نمازیں پڑھی، کافر کے پیچھے نمازیں پڑھ۔ قرآن کی آیت ہے تو یہ کہے اکابرین تو یوں نہیں کہتے، میرے استاد تو یہ نہیں کہتے، ہمارے بزرگ تو یہ نہیں کہتے۔ اللہ فرماتے ہیں ساری دنیا کے بزرگوں کو کھول کے بھی اللہ قربان کر دو محمد کے جوتوں کے اوپر۔ میں محمد سے بڑا اکابر کسی کو بھی نہیں سمجھتا۔ سب سے بڑا اکابر دنیا کے اندر مخلوق میں سے اگر ہے تو محمد رسول اللہ۔ محمد کی بات کے سامنے کسی کی بات قابل حجت نہیں ہے۔ اور یہ لوگوں بزرگوں کو اٹھائے ہوئے یہ ادھر زیادہ بولتی ہے، ادھر کثرت ہے، ادھر تھوڑے ہیں۔ اس نے فیصلہ کثرت اور قلت پہ کرنا شروع کر دیا، حالانکہ فیصلہ کثرت پہ۔ اب یہ بتائیے نوح علیہ السلام جب دعوت انہوں نے دی، ماننے والے تھوڑے تھے، نہ ماننے والے زیادہ تھے، تو کیا کہیں وہ نہ ماننے والے حق پر تھے؟ کثرت جو ہوگی آج دنیا کے اندر عیسائیت، یہودیت، مجوسیت، ہندو، بدھ مت اور دوسرے جتنے بھی مذاہب باطل ہیں ان کو جمع کیا جائے تو وہ زیادہ ہے، ان کو جمع کیا جائے تو زیادہ ہے۔ تو پھر کیا کہیں وہ سچی کثرت جو ہو گئی۔ دین کا معیار قلت اور کثرت پر نہیں ہے، اور اللہ کا قرآن بھی کہتا ہے قلیل من عبادی الشکور، میرا شکر ادا کرنے والے بندے ہمیشہ تھوڑے ہوتے ہیں، ایمان والے تھوڑے ہوتے ہیں۔ اس لیے یاد رکھو اللہ فرماتے ہیں ھذا بلاء للناس، او لوگوں یہ قرآن لوگوں کو پہنچانے کے لیے آیا ہے، وَلِيُنذِرُوا بِهِ، اور اس لیے آیا تاکہ لوگوں کو اس کے ساتھ ڈرایا جائے، وَلِيَعْلَمُوا، اور تاکہ وہ لوگ جان لیں انما هو الہ واحد، یہ کہ ان کا الہ ایک ہی ہے، یہ کہ ان کا مشکل کشا ایک ہی ہے، یہ کہ ان کا حاجت روا ایک ہی ہے، یہ کہ ان کی بگڑیاں بنانے والا ایک ہی ہے، یہ کہ ان کی کھوٹی قسمت کو خریدنے والا ایک ہی ہے، یہ کہ بچے دینے والا ایک ہی ہے، یہ کہ بچیاں دینے والا ایک ہی ہے، یہ کہ رزق بڑھانے والا ایک ہی ہے، یہ کہ بھوک لانے والا ایک ہی ہے، یہ کہ سمندروں دریاؤں کے اندر مچھلیوں کو خوراک دینے والا، زمین کی تہوں میں حشرات کو خوراک دینے والا ایک ہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کالی رات ہو، کالا اندھیرا ہو، کالا پتھر ہو، کالے پتھر کی اوپر کالے رنگ کی مٹی ہو، اس کو دیکھنے والا کون ہے؟ اس کو رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ فرماتے ہیں لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر۔ او لوگو لا تدرکہ الابصار، کوئی آنکھ بھی اس اللہ کا ادراک نہیں کر سکتی ہے، کوئی آنکھ بھی اس اللہ کو نہیں دیکھ سکتی ہے، وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، وہ اللہ ساری دنیا کی آنکھوں کو دیکھنے والا ہے، وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، وہ اللہ باریک بین ہے، لطیف، انتہائی باریک دیکھنے والا، وہ چیز جو تمہیں خود بین سے نظر
آتی ہے، وہ جو مائکروسکوپ سے نظر آتی ہے، وہ جو اس سے بھی باریک ہے، اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ اللَّطِيفُ، وہ اس خردبین مائکروسکوپ سے بھی زیادہ باریک چیز کو اللہ جاننے والا۔ اور تیرے پیر کو تو یہ پتہ نہیں ہے دیوار کے پیچھے کیا ہو رہا ہے، تیرے پیر کو یہ پتہ بولو۔ ہاں پیر کی دعوت کی نا مرید نے، مرید نہیں تھی کوئی توحید والی، اس مرید کی گھر والی دعوت کی تو تمام باقی جو پیر کے مرید تھے ان کے لیے اس نے چاول رکھے، اوپر اس کے گوشت کی ہڈیاں گوٹیاں ڈال کے رکھ دی، پیر صاحب والی گوٹیاں نیچے کر کے اوپر چاول ڈالے، آگے پلٹے مریدوں کے سامنے تو بڑے بڑے گوشت، اتنے اللہ گوشت کا نام لو تو منہ سے پانی کے چھلکے یوں جاتی ہے نا، اللہ اکبر۔ مریدوں کو دیکھا پیر کو بڑا غصہ آ گیا، گستاخ، اتنی گستاخی، نامراد، سب کو تم نے بوٹیاں دی ہیں اور پیر کے لیے خالی پردے کے پیچھے کھڑی تھی واحدہ توحید والی، بڑا ڈانگ اس کے ہاتھ میں تھا، سو گیا، جو ہی ایک اٹھا کے لگائی نا پیر کے سر پہ، کہنے لگی جو لوگوں کی قسمتیں بتاتا ہے، لوگوں کو کہتا ہے تجھے بچہ ہوگا، لوگوں کو کہتا ہے 3 میل دور فلاں دربار پہ جا کر یہ کام کر کے آپ تیری یہ مراد پوری ہو جائے گی، چاوروں کے نیچے تجھے گھوٹیاں نظر نہیں آ رہی، اور یہ کہتا ہے یہ پیر صاحب نے بتایا ہے آپ کے گھر میں فلاں جگہ پہ تعویل ہے، یہ پاکستانی پیروں کا کام ہے، مولویوں کا کام ہے، 2 نمبر مولوی جو ہے ان کا یہ کام ہے، جن نکالتے ہیں، پہلے باڑے پہلے ڈالتے بھی ہوتی ہے، پھر اس کے بعد کیا کرتے ہیں نکالتے ہیں، جی انہوں نے بتایا فلاں جگہ پہ وہاں پہ موجود تھے، وہ وہاں موجود اسی لیے تھے، اسی نے تو رکھے تھے، اسی نے، ہاں اللہ فرماتی ہیں اِنَّهُ هُوَ اللَّطِيفُ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، وہ اللہ باریک بین ہے، وہ خبردار ہے، ہر بات کی خبر ہے تو اللہ کو ہے، ہر چیز کو دیکھتا ہے تو اللہ دیکھتا ہے، ساری دنیا کی آنکھ آ جائے، لا تدرکہ الابصار، الابصار کے اندر ساری آنکھیں شامل ہو گئی، پیروں کی آنکھیں، مریدوں کی آنکھیں، نبیوں کی آنکھیں، ولیوں کی آنکھیں، غوثوں کی آنکھیں، قطبوں کی آنکھیں، ابدالوں کی آنکھیں، اولادوں کی آنکھیں، بے مثالوں کی آنکھیں، صالحین کی آنکھیں، اقدار کی آنکھیں، اجداد کی آنکھیں، صالحین کی آنکھیں، فقہاء کی آنکھیں، نجبا کی آنکھیں، ادعیاء کی آنکھیں، اولیاء کی آنکھیں، مسلمانوں کی آنکھیں، غیر مسلموں کی آنکھیں، دنیا کی آنکھیں، وما فیہا کی آنکھیں، ساری کی ساری آنکھیں کٹھی بھی ہو جائیں، اللہ فرماتے ہیں لا تدرکہ الابصار، میں اللہ کا ادراک کوئی آنکھ کر نہیں سکتی ہے، وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، اور وہ اللہ تمام کائنات کی آنکھوں کا گھیرا کرنے والا ہے، نوری ہے، ناری ہے، حجری ہے، شگری ہے، جنگلی ہے، کوئی ہے، روئی ہے، موئی ہے، مرد ہے، جوان ہے، بوڑھا ہے، بچہ ہے، عورت ہے، مرد ہے، حشرات ہے، نباتات ہے، جمادات ہے، جو کچھ بھی کائنات کے اندر موجود ہے، تمام آنکھوں کا گھیرا کرنے والا، ان آنکھوں کی حرکات کو دیکھنے والا ہے تو کون ہے؟ یہ عقیدہ قرآن نے بتایا، کس نے بتایا؟ ھذا بیان للناس، یہ لوگوں کے سامنے بیان کرنے کے لیے آیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جب لوگوں کے سامنے بیان کیا جائے گا ھدی و موعظۃ للمتقین، اس سے ہدایت بھی ہوگی، نصیحت بھی ہوگی، لیکن ہوگی وہ جو متقین ہے، اللہ سے ڈرنے والے،
جو اللہ سے ڈرتا نہیں ہے اس سے نہ نصیحت ہو سکتی ہے نہ ہدایت ہو سکتی ہے۔ تو قرآن سے نصیحت حاصل کرو گے؟ بولو مسجد میں بیٹھے ہو اتنا خیال کرنا، یہ وعدہ جو ہے یہ نبھانا پڑے گا۔ اپنے گھروں میں بھی قرآن کی تعلیم کو عام کرو۔ خدا را جب آپ قرآن کی طرف آؤ گے، قرآن کو سینے سے لگاؤ گے، قرآن سے عقائد سیکھو گے، پھر تو کسی مولوی کے محتاج نہیں، مولوی کے محتاج نہیں ہوں گے۔ اللہ تمہیں اپنا ہی محتاج رکھے گا۔ جس کے پاس قرآن آ جائے، جو قرآن پڑھ لے، وہ پھر کہتا ہے شفا ہے تو اس قرآن میں، شفا ہے تو اسے کیا ضرورت ہے تعویذ والوں کے پاس جانے کی؟ اسے کیا ضرورت ہے دم کرانے والوں کے پاس جانے کی؟ جی دم کرنے کے لیے فلاں جگہ جا رہے ہیں، جی وہ ادھر جا رہے ہیں، وہ مر جائے تو پھر کیا کرو گے؟ جو پیر صاحب ہے یا جو مولوی صاحب دم کے لیے خاص کیا وہ مر جائے تو پھر کیا کرو گے؟ یا جس علاقے میں وہ نہیں ہے وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ بڑی عجیب بات، عیسائیوں کے، یہودیوں کے، انگریزوں کے مسئلے بغیر دم کے حل ہو رہے ہیں۔ دم والی ذمہ داری کے مسلمانوں نے ذمہ داری، بھوکے تو سب مراؤ۔ یہ بڑی عجیب بات اس ملک کے اندر میں نے دیکھی ہے۔ ایک تو یہ کہتے ہیں کہ عذاب مسلمانوں کو ہوگا، عذاب کس کو ہوگا؟ یہ پاکستانی لوگ کہتے ہیں، مولوی جو کہتے ہیں نا اسی قبر میں عذاب ہوتا ہے، اسی قبر میں برزخ کچھ بھی نہیں۔ تو جو ہندو جلا کے پانی میں بہا دیتے ہیں ان کو تو یہ قبر نصیب نہیں ہوئی، تو گویا ان کو عذاب نہیں ہوتا نا، پھر قبر جو نہیں، لہذا ان کو عذاب نہیں ہوتا۔ ہندو ہے وہ عذاب سے بچ جائے، عذاب کس واسطے؟ مسلمانوں واسطے۔ ایک تو یہ منطق، اور دوسرا یہ جادو، یہ ٹونے، یہ پھوکے، یہ آپ کو برے صغیر پاک و ہند میں ملے۔ یہ بھی کسی انگریزی کو بھی دم کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، انگریزوں کے کسی بچے کو بھی پھوکے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ قرآن پڑھو، قرآن خود کام کرو، کسی بندے کو خاص نہ کرو کہ فلاں کرے گا۔ اللہ نے شفا قرآن کو کہا ہے، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور۔ یہ قرآن تمہارے سینوں کے اندر کی بیماری کے لیے اللہ نے شفا بنایا۔ لہذا قرآن کا جو حصہ آپ کو یاد ہے، بالخصوص سورہ فاتحہ، یہ بچوں کو دم کیا کرو، اور آخری دو صورتیں جو ہیں ان کو یاد کر لو، ان کو رات کو دم کر کے اپنے ہاتھوں پہ گھوم کر اپنے سارے وجود پہ مل لیا کرو۔ یہ اللہ کے پیغمبر کا طریقہ ہے، یہ اللہ کے پاک رسول یوں کیا کرتے تھے، اس میں کوئی قباحت نہیں، کوئی ممانعت نہیں ہے جو رسول نے کام کیا۔ لیکن یہ جو ادھر ادھر لے کے بھاگ رہے ہو، ابھی تو موبائلوں پہ دم شروع ہو گیا، موبائل میں، اور آپ نے نیٹ پر دیکھا ہوگا، میں نے اس دن ایک کو دیکھا ہے سپیکر میں دم کر رہا ہے، ساروں نے سب نے سر پہ ہاتھ رکھا، وہ مردود اس میں سپیکر میں شروع ہو گیا۔ اب پتہ نہیں کس چیز کا دم ہے، اب میں اس چیز کا دم کر رہا ہوں، اب فلاں چیز کا دم نہیں کر رہا ہوں۔ وہ میرے بھائی ہیں مولانا احمد جمشید صاحب، وہ کہا کرتے ہیں نا کہ جب تک بے وقوف زندہ ہے عقل مند بھوکے نہیں مرے، جب تک بے وقوف زندہ ہے عقل مند بھوکے۔ تو یہ بے وقوف ہے نا جو بات کے جاتے ہیں ادھر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب کوئی پوچھے سپیکر والا تو سپیکر میں چلا گیا، ادھر سے میں شوف کروں وہ اس کے اندر چلا گیا، اس کو کیا فائدہ ہو گیا؟ عقل ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا